نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آج 2023 اپریل کی 28ویں تاریخ ہے۔ یوٹیوب اور واٹس ایپ میں آج تک میرے 40 بیانات آ چکے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں۔ حج، عمرہ اور مدینہ شریف پر بھی نیاز مند کے بیانات موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ حج بدل پر میرا ایک شافی بیان آنا چاہیے۔ ان حضرات کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے آج حج بدل پر میں بولنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی صرف میرا نہیں، سب کا خالق ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، اس کے محبوب رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں اس کے محبوب کی رحمتیں ہیں۔ ان کی رحمتوں سے دنیا کی ہر شے فیض یاب ہوتی ہے۔ ان کی رحمتوں کا اثر ہر چیز پر پایا جاتا ہے۔ انس و جن، شجر و حجر، نباتات و جمادات، چرند و پرند، ہر شے ان کی رحمتوں سے شرابور ہے۔ اب آپ حج بدل پر میرا بیان سماعت فرمائیں۔ نیاز مند آپ کی دعاؤں کا متمنی ہے۔ سب سے پہلے حج بدل کے سلسلے میں ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ پر حج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم کر سکتی ہو۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اگر دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اس کے سارے قوانین عقل کے موافق ہیں۔ وہ اپنے ماننے والوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی کام کرنے کہا نہیں ہے۔ وہی کرنے کا حکم دیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا جسے آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کبھی نماز معاف کر دی گئی ہے، کبھی کم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجبوری کے تحت بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ کبھی نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان اس سمجھ لے، اسلام کا قانون ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے۔ حج بھی نماز اور روزے کی طرح ایک فرض ہے، لیکن نماز ہر روز پڑھی جاتی ہے، روزہ سال میں ایک بار رکھا جاتا ہے، اور حج زندگی میں ایک بار، وہ بھی مالداروں پر، صاحب استطاعت پر۔ اسلام نے سہولت دی ہے۔ اگر صاحب استطاعت یعنی جس پر حج فرض ہے وہ بیمار ہے، معذور ہے، اس کی بنیاد پر حج نہیں جا سکے تو وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج سکتا ہے۔ جانے والا خواہ مرد ہو یا عورت، اسی کو کہتے ہیں حج بدل۔ یہ جان لیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح
عبادت کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کی ادائیگی میں بدن کو کام کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہے مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہے حج جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اس عبادت میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم کو بھی حرکت میں لانا پڑتا ہے۔ بدنی عبادت میں نیابت نہیں ہو سکتی، یعنی آپ پر نماز فرض ہے، آپ کی مقام پہ کوئی دوسرا نماز پڑھ لے، آپ کی نماز ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ پر روزہ فرض ہے، کوئی دوسرا روزہ رکھ لے آپ کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مالی عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر آپ نے بتا کر اس کی طرف سے ادا کر دیا تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، یہ دونوں کا مرکب ہے۔ جس پر حج فرض ہے اگر وہ عاجز ہے تو دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بھیجنے والا جس وقت کسی کو بھیج رہا ہے وہ اس وقت عاجز ہو، یعنی آمر، حکم دینے والا جس کو بھیج رہا ہے وہ مامور ہے، اس وقت وہ عاجز ہو۔ بعد میں اگر اس کی مجبوری جاتی رہی اور اس وقت پھر وہ حج کے قابل ہو گیا تو پہلے والا حج بدل نہیں ہوا، پھر دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر اسے ایسی بیماری تھی جو عموماً دور نہیں ہوتی، مثال کے طور پر وہ اندھا ہو گیا، اندھا ہونے کی صورت میں اس نے کسی کو حج بدل میں بھیجا، وہ حج بدل کر کے آ گیا، قسمت میں اس کی پھر آنکھ آ گئی، پھر وہ دیکھنے لگا، تو وہ حج بدل کافی ہے، اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج بدل میں بھیجنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھیجنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اجازت دے، اس کے حکم کے بغیر حج بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ جس کو حج بدل میں بھیج رہے ہیں، آپ اسے اجازت دیں کہ تم میری طرف سے حج کرو۔ ہاں، اگر بیٹا باپ کی طرف سے حج بدل کیا یا بیوی نے شوہر کی طرف سے حج بدل کیا، اس صورت میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیوی اور بیٹا اس کے وارث ہیں، اس کی اجازت کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں اور ایک مسئلہ آپ سن لیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، اس نے عبد الرحمن کو حج جانے کی اجازت دی، اس نے اس کو حکم دیا، عبد الرحمن نے عبد الخالق سے حج بدل کرایا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ حج بدل نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے جس کو اجازت دی تھی اس نے حج نہیں کیا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں، مرنے والے نے نسیم کو حج جانے کی وصیت کی، نسیم کا انتقال ہو گیا یا نسیم نے جانے سے انکار کر دیا، تو اس صورت میں دوسرے سے حج آپ کرا سکتے ہیں، وہ حج صحیح ہو جائے گا۔ یہ بات بھی جان لیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج بدل کرنے والا کون سا حج کرے، افراد کرے یا تمتع کرے یا قران کرے، کون سا حج کرے گا؟ حج بدل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حج افراد کرے۔ بھارت کے حاجی اپنے امبارکیشن پوائنٹ سے حج بدل کے لیے احرام باندھتے ہیں اور حج بدل کی نیت کرتے ہیں، کیونکہ ہوائی سفر میں میقات کا پتہ نہیں چلتا جہاں سے حج کی نیت کی جاتی ہے، اور ہندوستان کی میقات جو ہے یلملم ہے۔ حج بدل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بھیجنے والے
اپنے وطن سے بھیجے. اگر کوئی انڈین ہندوستانی مکہ یا مدینہ یا ریاض یا جدہ میں رہتا ہے اور اسے حج بدل نہیں کرایا جا سکتا, انڈیا سے ہی کسی کو بھیجنا پڑے گا. یعنی کوئی آپ کا ریاض میں رہتا ہے, مدینہ شریف میں رہتا ہے, مکے میں رہتا ہے, یا دوسرے ملک میں جو سعودی سے قریب رہتا ہے, تو آپ نے کہا کہ تم حج بدل کر لو, ہمارے کم خرچ میں ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ اپنے ملک سے, اپنے وطن سے آپ کو بھیجنا پڑے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج بدل کرنے والا بڑی محنت کرتا ہے, سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے, کبھی اس کو ٹرین سے سفر کرنا پڑتا ہے, کبھی اس کو میٹرو سے سفر کرنا پڑتا ہے, کبھی ہوائی جہاز سے سفر کرنا پڑتا ہے, دھوپ میں چلنا پڑتا ہے, تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. اس سے حج بدل سے اس کو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج بدل کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, اور جس کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اور اس کا حج بدل بھی ہو گیا. اسی طرح سمجھ لیجئے, آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور اس کا ثواب زندے کو یا مردے کو پہنچا سکتے ہیں, لیکن آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, آپ کی نماز ہو جائے گی. میرے بھائی, میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے, اس کے رحم و کرم کی بارش ہر خاص و عام پر ہوتی ہے. حج بدل کو بھیجنے والا تو کیا حج ادا ہو گیا, وہ فرض سے سبکدوش ہو گیا, وہ بڑے ثواب کا مستحق ہوا. حج بدل کرنے والا بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگا, اسے بھی حج کا ثواب ملے گا. وہ حرم شریف سے خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا, وہ اپنے دامن میں حج کا ثواب سمیٹے ہوئے واپس آئے گا. یہاں یہ بات ذہن نشی کر لیں, کیا حج بدل کرنے والا تمتع بھی کر سکتا ہے؟ کیونکہ تمتع احرام مکے سے باندھا جاتا ہے, وہ مکی حج ہوا, آفاقی حج نہیں ہوا. اس کا جواب آپ سن لیں. عامر کی اجازت سے, یعنی جو حج بدل کے لیے بھیجنے والا ہے, اس کی اجازت سے حج تمتع بھی کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے, افراد میں قربانی مستحب ہے اور تمتع میں قربانی ضروری ہے. اگر حج بدل کرنے والا قربانی کرے تو وہ اپنے روپے سے قربانی کرے گا, عامر کے روپے سے نہیں, یعنی جس نے حج بدل کے لیے بھیجا ہے اس سے نہیں. اور حج بدل کرنے کے بعد جو مال بچا اس کو واپس کر دے گا. اگر حج بدل کرنے والے کو دم دینا پڑا یا صدقہ دینا پڑا کسی جرم اختیاری کی بنیاد پر, اس میں جو خرچ آئے گا حج بدل کرنے والے کو دینا پڑے گا. اگر حج بدل کرنے والا مدینہ شریف جانا چاہے تو اپنے خرچ سے جا سکتا ہے. بھیجنے والے نے اسے وکیل بنا دیا کہ جو کچھ بچ جائے وہ اپنے کو ہبا کر کے قبضہ کرے, تو اس صورت میں بچے ہوئے روپے کا مالک ہے, ہر جائز کام میں خرچ کر سکتا ہے. یعنی جو حج بدل کر رہا ہے, حج بدل کو جو بھیج رہا ہے, اس کے روپیے سے مدینہ شریف حرم شریف وہاں پہ جا نہیں سکتا. اسی طریقے سے جنت المالا جانا ہو یا آپ کا مسجد جن جانا ہو, حضرت امیر حمزہ کے مزار پاس جانا ہو, دوسرے جب زیارت گاہیں ہیں وہاں جانا ہو, تو اپنے خرچ سے جائے گا. حج بدل کے لیے جس نے بھیجا ہے اس کے روپے سے نہیں جا سکتا. ہاں اگر اس نے وکیل بنا دیا کہ جو روپے بچیں میں تم وکیل بنا دیا, تم خود اپنے لیے کسی کے لیے ہبا کر دو, اب اس کے لیے جائز ہے. اب اس روپے سے مدینہ شریف بھی جا سکتا ہے, دوسری زیارت گاہیں بھی جا سکتا ہے.
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج بدل میں کس کو بھیجا جائے، کس کو بھیجنا بہتر ہے؟ اسی کو بھیجنا بہتر ہے جس نے حج کر لیا ہو، جو حج کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، دیندار ہو، دیانتدار بھی ہو۔ اگر افراد کرنا ہو، اگر حج افراد کرنا ہو تو حج بدل کی نیت ہندوستان میں کرے۔ اور اگر اس کو تمتع کرنا ہے تو وہ احرام شریف تو اپنا احرام مکے میں ہی باندھے اور حرم شریف میں ہی حج کی نیت کرے۔ کیسے؟ پہلے وہ کپڑا پہن لے گا، احرام کے 2 کپڑے پہن لے گا، ایک کپڑا پہنے گا، ایک کپڑا اوڑھ لے گا، سر میں کپڑا رکھے گا، 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھے گا، پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیر دے گا، سلام پھیرنے کے بعد سر سے کپڑا نکال دے گا، اس کے بعد نیت کرے گا کہ میں نے فلاں شخص کے لیے یا فلاں شخص کی طرف سے حج بدل کرنے کی نیت کی، یا اللہ تو میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول کرے۔ یہ کرنے کے بعد اب وہ لبیک پڑھے گا، ایک بار اس کی طرف لبیک پڑھے گا، لبیک ان عبداللہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی جب وہ لبیک پڑھے تو اس کا نام لے لے کہ اس کی طرف سے میں لبیک پڑھ رہا ہوں۔ جب نیت کرے تو جس شخص نے آپ کو حج بدل کے لیے بھیجا ہے اس کی طرف اس کا نام لے لے کہ میں فلاں شخص کی طرف حج بدل کر رہا ہوں۔ اب وہ محرم ہو گیا، یعنی احرام کا کپڑا اس نے پہن لیا، نیت اس نے کر لی، لبیک اس نے پڑھ لی، احرام کی ساری پابندیاں اس پر لوٹ آئیں، اور اسی حالت میں وہ مکہ معظمہ پہنچے گا، وہاں پہلے طواف قدوم کرے گا، اور طواف قدوم کرنے کے بعد جب حج کا موسم آئے گا حج کے سارے ارکان ادا کرے گا، اور حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر لوٹے گا جو پیسے بچ گئے وہ ساری رقم جو ہے حج بدل کے لیے بھیجنے والے کو واپس کرے گا۔ اس صورت میں کہ جب اس نے اس کو وکیل نے بنایا ہو، اگر وکیل بنا دیا اس بات کا کہ تم کسی کو ہبہ کر لو، وہ خود کی اپنے لیے ہبہ کرتا ہے یا دوسرے کو دے دیتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، وہ سب کے لیے جائز ہوگا۔ اور میرا نمبر یاد رکھیں 9430160997۔ حج بدل ہو، حج تمتع ہو، حج افراد ہو، حج قران ہو یا عمرہ کے سلسلے میں کوئی بھی باتیں آپ کو پوچھنی ہو، اسی نمبر سے رابطہ رکھیں، روزانہ شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک۔ السلام علیکم۔